بسم الله الرحمن الرحيم. صلی علی رسولہ نور الاولین والآخرین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. صدق اللہ مولانا العظیم. جمیع حاضرین محترم، سامعین مکرم، معزز بزرگوں، جمعۃ المبارک کی ایسی نورانی متبرک مجلس اور نشست میں حاضر ہونے والے میرے خصوصی رفیقوں، آج آپ احباب کے سامنے کچھ اہم گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید کے چند مقدس نورانی کلمات اور الفاظ آپ سب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. پروردگار عالم جل وعلا ان نورانی مقدس بابرکت کلمات میں بہت بڑی اہم، انتہائی با عظمت، با کمال، مفید تر گفتگو فرما رہا ہے اور بندوں کو ایک بہت بڑی چیز کی طرف توجہ مبذول فرما رہا ہے، دلا رہا ہے کہ جس کے ذریعے سے بندہ دنیا میں بھی کمال حاصل کرتا ہے، آخرت میں بھی بہت بڑی سعادت اور ترقی حاصل کرنے کی تدابیر اختیار کر سکتا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد پاک کا پہلے آپ کے سامنے مفہوم رکھا جاتا ہے تاکہ اللہ رب العزت کے کلام مقدس کے مفہوم اور معنی اور مراد کی برکت حاصل کرتے ہوئے اس کے پیغام کو سمجھنے کی ہم حتی المقدور کوشش کریں. پروردگار عالم کے ارشاد پاک میں اس رب قدیر نے ایمان والوں سے خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. بہت ساری باتیں اس پیغام کے اندر رکھی ہوئی ہیں. مفہومی اعتبار سے اس کے اندر بہت بڑی وسعت ہے، بہت زیادہ مفہوم ہماری اصلاح کا، پھر ہمارے روزمرہ کی زندگی کے سدھار کا اس کے اندر پایا جاتا ہے. اللہ رب العزت اہل ایمان سے فرما رہا ہے کہ تم اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ.
لازمی بات ہے کہ جب کوئی آدمی کلمہ پڑھ لیا اور اسلام میں داخل ہوا تبھی تو وہ مومن کہلایا جائے گا۔ مومن اسی وقت بنے گا جب کہ وہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوا۔ مگر اللہ رب العزت ایمان اختیار کرنے والوں اور ایمان کی دولت پانے والوں سے فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، یقیناً تمہارے اندر ایمان کی روشنی، اس کا نور، پھر اس کی بنیاد آ چکی ہے، مگر کچھ کوتاہیاں، کچھ نقائص، کچھ عیوب تمہارے ایمان کو متاثر کرنے کا سبب بننے والے ہیں، وہ تمہارے اندر موجود ہیں۔ تم پر لازم ہے کہ جب ایمان لا چکے ہو، پھر ایمان کو اپنے دل میں سما چکے ہو، پھر ایمان کے نور سے اپنے دل کو، سینے کو، دماغ کو منور اور معطر کر چکے ہو، تو دوسرے اور اگلے مرحلے میں تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ مختصر سے انداز میں عرض کروں کہ ایمان یہ ماننے کا نام ہے۔ جو ایمان کہا جاتا ہے تو ایمان نام ہی ماننے کا ہے، اور اسلام یہ اپنانے کا ہے۔ بھئی اپنا لینے کا نام اسلام ہے، مان لینے کا نام ایمان ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، تم مان تو چکے ہو، تمہارے اندر ماننا آ گیا، ماننے سے وابستہ ہو گئے، تمہارے اندر ایمان کی روشنی پیدا ہو گئی، تم مومن بن گئے، لیکن آگے تمہارے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ وہ ذمہ داری ماننے کے بعد ہی پیدا ہوتی ہے۔ جب ماننا پایا جاتا ہے تو کرنے کا آغاز ہوتا ہے، پھر اپنانے کا آغاز ہوتا ہے، پھر اس پر عمل کرنے کی کیفیت کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ تو ماننے کے بعد دوسرے مرحلے میں اپنانے کی بات کہی جا رہی ہے کہ اے ایمان والو، جب تم ایمان لا کر مان چکے ہو تو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں اپنانے میں، کرنے میں تم مکمل طور پہ آ جاؤ، مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ۔ جب ایمان مکمل ہو گیا تو اسلام بھی مکمل ہو جائے۔ بھئی ایسا نہیں ہے کہ ایمان تو مکمل ہے، مضبوط ہے، کامل ہے، قوی ہے، منور ہے، مگر اسلام یعنی اپنانے کے اعتبار سے، اپنانے کے میدان میں تم کوتا ہے، تمہارے اندر کمزوری ہے، تمہارے اندر سستی ہے، تمہارے اندر غفلت ہے، تو اس کی وجہ سے کبھی کبھی ماننے پہ بھی اثر پڑ جاتا ہے۔ بھئی ایمان کے اوپر بھی اس کا برا اثر کبھی مرتب ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، جب ایمان لا چکے ہو تو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ بھئی اپنانے میں مکمل اپنے اندر جذبہ پیدا کر لو۔ جو باتیں ماننے کے پیچھے اللہ رب العزت نے بطور شرائط، بطور تقاضا، بطور اختیار رکھی ہیں، ان سب کو اپنانے کی کوشش کرو مکمل طور پہ۔ جب ایمان لا چکے ہو تو اپنائے جانے کے اعتبار سے تمہارا کردار بھی مکمل ہونا چاہیے، تمہارے اخلاق بھی بے مثال ہونی چاہیے، تمہاری گفتار بھی بے مثال ہونی چاہیے، تمہارے اقوال اور احوال، تمہارے اندر کی ساری کیفیتیں بھی ایمان کی روشنی سے مالا مال ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف ماننے میں تو آ گئے، کرنے میں کچھ نہیں۔ ماننے میں تو اللہ رب العزت اور اس کے رسول پر ایمان لا کر کامل بن چکے، لیکن کرنے میں صفر ہیں، کرنے میں بعض چیزوں کو اختیار کر رہے ہیں، بعض چیزوں کو اپنا رہے ہیں، بعض چیزوں کو صرف نظر کر کے پیٹھ کے پیچھے ڈال رہے ہیں۔ تو کرنے میں بھی مکمل جو بندے ہو جاتے ہیں، کرنے میں، اپنانے میں جو بندے کامل طور پہ اتر جاتے ہیں، پروردگار عالم ان بندوں کو اپنا محبوب بنا دیتا ہے۔ تو ماننا اور ہے، کرنا اور ہے، مگر ماننے کے پیچھے جو تقاضا کار فرما ہوتا ہے
ماننے کے پیچھے جو پس منظر ہوتا ہے اسی کا نام کرنا ہے۔ ماننا پہلے ہے، اپنانا بعد میں ہے۔ ماننا پہلے ہے، کرنا بعد میں ہے۔ ماننا پہلے ہے، روش اختیار کرنا، عمل کرنا یہ بعد میں۔ تو جو بندے ماننے کے بعد کرنے میں داخل نہیں ہوتے یا کرنے میں داخل ہوتے ہیں لیکن کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے ہیں، کچھ چیزوں کو اسلام کی اپناتے ہیں کچھ چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو ہی جھنجھوڑ رہا ہے اور ایسے بندوں کو حکم دے رہا ہے، یہ پیغام دے رہا ہے کہ اے بندو تم مان چکے ہو تو کرنے میں، اپنانے میں، اختیار کرنے میں، عملی زندگی میں، اچھی روش میں بھی مکمل کامل طور پہ اتر جاؤ۔ تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو تم اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ اس کے پیچھے ایک راز ہے بھائی، اس کے پیچھے ایک وجہ اور سبب بھی کار فرما ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو اس کا سبب اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اہل کتاب بالخصوص یہود میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو کر اسلام میں داخل ہو گئے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کا نام بہت زیادہ اس آیت کے شان نزول کے ضمن میں لیا جاتا ہے۔ پھر یہ حق ہے، روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام قبول کرنے سے پہلے چونکہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، یہودی طبقے کے بہت بڑے عالم، اس کے بہت بڑے مفسر، تورات کو بہت اچھے انداز میں جاننے والے بلکہ دوسروں کو جانکاری فراہم کرنے والے تھے، تورات کا درس دینے والے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی یہودی مذہب کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ جب مسلمان ہو گئے، مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے دیکھا کیونکہ وہ تورات کے بھی عالم تھے تو ادھر قرآن کے بھی عالم ہو گئے، پھر پورے احکام کے عالم ہو گئے، تو انہوں نے کیونکہ تورات کو جانتے ہوئے یہ محسوس کیا تھا، یہ جانا تھا، ان کے دماغ میں یہ بات تھی کہ ہماری پہلے کی جو شریعت ہے تورات یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو دین ہے اور مذہب ہے تو اس کے اندر کچھ چیزیں حرام ہیں جو اسلام میں جائز ہیں۔ تورات میں حرام تھی، بعد میں اسلام میں داخل ہوئے تو اسلام میں وہ چیزیں جائز ہیں۔ جائز کا مطلب ہے کہ آدمی اور بندہ وہ کر بھی سکتا ہے، چھوڑ بھی سکتا ہے، وہ اپنا بھی سکتا ہے، ترک بھی کر سکتا ہے، کر لیا تو بہتر ہے، جائز ہے، حلال ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ پہلے کی شریعت میں تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں اونٹنی کا دودھ اور اونٹ کا گوشت یہ حرام تھا، یہ تورات میں حرام تھا، دین موسوی میں اللہ رب العزت نے اس کو حرام رکھا تھا۔ اونٹنی کا دودھ اور اونٹ کا گوشت، اونٹ اور اونٹنی کا گوشت یہ حرام ہے اس شریعت میں۔ جب اسلام میں داخل ہو گئے تو انہوں نے دیکھا اور پڑھا کہ اسلام میں اونٹ کا دودھ، اونٹنی کا دودھ اور اونٹ کا گوشت یہ فرض تو نہیں ہے، جائز ہے بھئی، اس دین اسلام میں جائز ہے۔ پہلے کی شریعت میں تورات میں وہ حرام تھا، تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ایک جذبہ عمل پیدا ہوا، فطری بات ہے کہ ایک عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوا، اور یہ بات بھی طے ہے کہ تورات بھی اللہ کی کتاب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو دین ہے وہ بھی اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ تورات کے اندر اونٹنی کا دودھ اور اونٹ کا گوشت یہ حرام ہے، اور اسلام میں یہ فرض بھی نہیں ہے، کرنا ضروری نہیں ہے، کھانا ضروری نہیں ہے، پینا ضروری نہیں ہے، جائز کے درجے میں رکھا گیا ہے اسلام میں۔ تو وہ یہ سمجھتے ہوئے کہ دین موسوی پہ بھی عمل ہو جائے، تورات کی بات پہ بھی عمل ہو جائے، پھر اسلام کی بات پہ بھی عمل ہو جائے، دونوں مذہبوں پر، دونوں دینوں پر عمل پیرا ہونے کے اچھے جذبے کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم اونٹنی کا دودھ نہیں پیئیں گے، پھر اونٹ کا گوشت بھی نہیں کھائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین موسوی میں اونٹنی کا دودھ اور اس کا گوشت حرام تھا، تاکہ اس پہ عمل ہو جائے، نہیں کھائیں گے۔
چونکہ اسلام کے اندر فرض بھی نہیں ہے، جائز ہے، لہذا ترک کرنے کی گنجائش ہے، لہذا ترک کریں گے تو اسلام پہ بھی عمل ہو جائے گا، جائز پہ عمل ہو جائے گا۔ تو ایک ہی وقت میں دو دینوں پر عمل ہوگا، دو کتابوں پہ عمل ہوگا، دونوں کتابوں کے دو حکموں پر عمل ہوگا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچھی نیکی کے جذبے کے ساتھ فیصلہ فرمایا، تو اونٹنی کا دودھ اور اونٹ کا گوشت کھانے سے وہ اپنے آپ کو روک کے رکھے۔ تو اسی لمحہ اللہ رب العزت قرآن مجید کی آیت مبارکہ جبریل کے ذریعے سے دے کر بھیجا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، یقیناً تم یہودی تھے، دوسرے دین اور مذہب کو ماننے والے تھے، میرے مصطفیٰ کی آمد کے بعد تم میرے مصطفیٰ کے دین کو مان کر مومن ہو گئے، تمہارے پاس ایمان کا نور آ گیا، ایمان کی روشنی آ گئی، مومن بن چکے۔ لیکن یاد رکھنا، مومن بننے کے بعد دوسرے مرحلے میں تم نے غلطی کی، وہ غلطی یہ ہے، اچھا جذبہ کار فرما تھا، یہ بات ہے، مسلم ہے، لیکن تم نے یہ سمجھا کہ اونٹنی کا دودھ اور اونٹ کا گوشت ترک کریں گے، چھوڑیں گے، نہیں کھائیں گے تو اس مذہب پہ بھی عمل ہوگا، اسلام میں فرض نہ ہونے کی وجہ سے جب چھوڑ دیں گے تو اسلام جائز کے درجے میں رکھا، اس پہ بھی عمل ہوگا، لہذا اس پہ بھی عمل اور اس پہ بھی عمل، دونوں پر عمل کرنے کے جذبے سے تم نے اونٹ کے گوشت اور دودھ کو چھوڑ دیا، یہ اچھا نہیں کیا۔ یاد رکھنا، جب ایمان لا چکے، میرے مصطفیٰ کے قدموں سے وابستہ ہو گئے، تم دین مصطفی میں آ گئے، ایمان کی روشنی پا لیے، مصطفیٰ خاتم النبیین ہے، مصطفیٰ کی کتاب خاتم الکتب ہے، یہ آخری کتاب اور آخری نبی ہے، ان کے پیغام کو سن کر تم اسلام میں داخل ہو گئے، تو یاد رکھنا کسی دوسرے مذہب کے اوپر، کسی دوسرے دین کے اوپر تمہاری نظر نہیں جانا چاہیے، تم کو چاہیے تھا کہ صرف قرآن کی بات پہ عمل کرنے کے جذبے سے عمل کرتے، میرے مصطفیٰ کے پیغام پہ عمل کرنے کے جذبے سے عمل کرتے۔ تم نے تمہارے راستے میں دین مصطفی پہ عمل کرنے کے جذبے کو بھی لا لیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ میرے نزدیک اسلام میں مکمل داخلہ نہیں ہے۔ اسلام میں مکمل داخلہ اسی وقت ہوگا جبکہ صرف اسلام کی بات کو مان کر اسلام کی باتوں پہ عمل کرنے کے جذبے سے تم میدان عمل میں آئے۔ اسلام پہ مکمل اسی وقت عمل ہوگا جبکہ تم کسی دوسرے دین اور مذہب کو پسے پش ڈال دیں، ان کی باتوں کو نہ اپنائیں۔ احکام کی دنیا میں پہلے کی میری کسی کتاب پر بھی عمل کرنے کا جذبہ تمہارے اندر پیدا نہ ہو، صرف میرے نبی کی بات کو اپنائیں، میرے نبی پہ نازل کی ہوئی کتاب کو اپنائیں۔ تو جب تم اس طریقے سے عمل کریں گے تو اسلام میں مکمل داخلہ ہوگا۔ تو آپ اندازہ لگائیں، ذرا ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، پھر وہ تورات اور قرآن کو کما حقو جاننے والے عالم، تورات کے علامہ، وہ اچھے جذبے کے ساتھ، نیکی کے جذبے کے ساتھ، بہتری کے جذبے کے ساتھ، بھلائی کے تصور کے ساتھ، جب وہ اللہ ہی کی کتاب تورات پہ بھی عمل کرنے کے جذبے سے اور قرآن اور اسلام کے ایک جائز کے درجے میں رکھ کر اس پر بھی عمل کرنے کے جذبے سے جب انہوں نے صرف نظر تورات پہ کی، وہ بھی اللہ کی کتاب تھی، تو اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت نازل فرمائی کہ یاد رکھنا تم تورات پہ عمل کرنے کے جذبے سے قرآن کو مانتے ہو تو میری نگاہ میں یہ اسلام میں مکمل داخلہ نہیں ہے، جبکہ وہ تورات بھی میری ہی کتاب تھی، وہ بھی میرا ہی حکم تھا، وہ دین، اس دین کے نبی بھی میرے ہی رسول اور پیغمبر تھے۔ تو آپ اندازہ لگائیں، جب ایک کتاب اللہ کی ہے، وہ پہلے نازل ہوئی ہے، اس میں جو حکم ہے اس پر عمل کرنے کے جذبے سے ایک جلیل القدر صحابی اور ان کے ساتھ مسلمان ہونے والے دیگر صحابہ، جب ان کے لیے پابندی عائد کر دی گئی کہ تم ابھی مسلمان مکمل نہیں ہوئے، ابھی اسلام میں مکمل داخل نہیں ہوئے، تو آپ اندازہ لگائیں ایک جائز پر عمل کرنے کے جذبے سے جب کوئی دوسرے دین اور تورات
وہ آسمانی کتاب پر بھی عمل کرنے کا جذبہ لے کر میدان عمل میں آتا ہے تو اللہ کے نزدیک، اللہ کی نگاہ میں وہ مکمل اسلام میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں ہمارا رویہ، ہماری روش، ہمارا کردار، ہماری گفتار، ہمارے انداز زندگی میں اتنا زیادہ نقص پایا جاتا ہے کہ ہم کسی اور آسمانی کتاب پر جائز امر میں عمل کرنے کی تو دور کی بات ہے، ہم قرآن اور حدیث کے اندر مکمل طور پہ عمل کرنے سے اپنے آپ کو کوتاہ بنا لیے ہیں۔ نہ قرآن کا پاس و لحاظ ہے، نہ حدیث کا پاس و لحاظ ہے، نہ سنت کا پاس و لحاظ ہے، ہم صریح دین اور اسلام کے حرام چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں صبح شام۔ تو ہمارا عالم کیا ہوگا؟ ہم مکمل مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمارا داخلہ مسلمان اسلام میں کیسے مکمل سمجھا جائے گا جبکہ صحابہ صرف دین موسوی پہ عمل کرنے کے جذبے سے، اسلام کے خلاف نہیں، بھئی اسلام کی مخالفت نہیں، اسلام کے عمل اور اسلام کے پیغام کے سے ٹکراؤ انہوں نے نہیں کیا، صرف اچھے جذبے کے ساتھ ایک نیکی کے تصور میں انہوں نے عمل کیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم ابھی اسلام میں مکمل داخل نہیں۔ ہم یہاں صبح شام بھئی اللہ اس کے رسول کی مکمل صراحتاً نافرمانی کر رہے ہیں، شراب ہم پیتے ہیں، بدکاری ہم کرتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، تکبر ہم کرتے ہیں، خود پسندی ہم کرتے ہیں، جہالت اور ضلالت کا کام ہم کرتے ہیں، جوا ہم کھیلتے ہیں، طرح طرح کی نافرمانیوں کا شکار ہم ہوتے ہیں، قرآن اور حدیث اور سنت کے بالکل خلاف کام کرتے ہوئے بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مکمل مسلمان ہیں، ہم کامل مومن ہیں، ہم اسلام کے اندر مکمل داخلہ رکھتے ہیں، جبکہ ادھر صحابہ اکرام کے لیے اتنی پابندی آ گئی، قرآن کی آیت نازل ہو گئی، حالانکہ وہ کوئی قرآن اور حدیث کی کھلی مخالفت نہیں تھی، کسی محرم اور حرام کام کا ارتکاب نہیں تھا، اچھے جذبے کے ساتھ نیکی کے کام کو بھی دین موسوی اور تورات کو پیش نظر رکھ کر جب انہوں نے کیا تھا تو اللہ نے پابند بنا دیا تھا کہ یاد رکھنا خبردار، تورات صرف ماننے کے لیے تمہارے لیے، تورات اپنانے کے لیے نہیں ہے، اپنانے کے لیے صرف قرآن ہے، میرا مصطفیٰ ہے، میرے محبوب کی سنت اور حدیث ہے، لہذا اس پر اللہ رب العزت کو جلال آ گیا۔ تو آپ اندازہ لگائیں آج ہمارا اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم صبح سے لے کر شام تک حرام کاموں کا ارتکاب کر رہے ہیں، پھر بھی اپنے آپ کو پکا مومن، پکا مسلمان، کامل فرما بردار سمجھتے ہیں۔ یہ اس آیت کا پس منظر ہے جو پیغام کی شکل میں ہمارے لیے رکھا گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یاد رکھنا ہے ایمان والو، تم جب ایمان لا چکے ہو تو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، ایسا ہرگز نہ کرو، بھائی ایسی کیفیت اپنے اندر جھول کی، نقص کی پیدا نہ کرو کہ بعض چیزوں کو تو اپناؤ، بعض چیزوں کو چھوڑ دو، کچھ چیزوں کو اپنانے کی کوشش کرو، اسلام کی کچھ چیزوں کو اور احکامات کو پس پش ڈال دو، کچھ چیزوں کے بارے میں تیار ہو جاؤ کہ ہم عمل کریں گے، کچھ چیزوں کے بارے میں غفلت کا شکار ہو جاؤ۔ مشہور بات ہے جب کھانے پینے کی بات آتی ہے، میاں کھارا ہو گیا میٹھا کھائیں، میٹھا کھانا سنت، یہی ہمارا انداز، یقیناً سنت، کھانے میں سنت یاد آتی ہے، کرنے میں سنت بھول جاتے، کھانے میں سنت ہے۔ تو یہ دیکھیے یہ جو روش ہے، اسی لیے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، کچھ چیزوں کو اختیار کرنے کی کوشش کرنا، کچھ چیزوں کو پسے پش ڈال دینا، میرے احکامات کو نظر انداز کر دینا، کچھ کو ماننا کچھ کو نہ ماننا، یہ مکمل اسلام میں داخلہ نہیں ہے، یہ شیطان کی پیروی۔ تو آگے اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، جو لوگ ایمان لانے کے بعد، صاحب ایمان ہونے کے بعد اسلام کی مکمل تعلیمات پر عمل نہیں کر سکتے یا احکام کو مکمل اپناتے نہیں ہیں، وہ دراصل شیطان کے پیروکار ہیں۔ بھئی ایک طرف اسلام ہے، دوسری طرف شیطان ہے، دو ہیں۔ یہ اسلام یہ حق کی علامت ہے، یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، دوسری طرف شیطان ہے، یہ گمراہی، ضلالت، جہالت، کفر، شرک، بربریت، ظلم، زیادتی کا نمائندہ ہے۔ ایک طرف شیطان کو اللہ نے رکھا، یہ امتحان ہے، ہم لوگوں کا امتحان ہے، پروردگار عالم ہمارے امتحان کے لیے رکھا۔ ایک طرف اسلام کو رکھا، دوسری طرف شیطان کو رکھا۔
دونوں کو رکھ کر اللہ رب العزت دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ اسلام کی طرف آتا ہے یا شیطان کے پیچھے جاتا ہے. شیطان کی طرف جانے والا یہ اسلام کا نہیں ہو سکتا، پھر اسلام کی طرف آنے والا شیطان کا نہیں ہو سکتا. یا تو اسلام کو اپنانا پڑے گا یا تو شیطان کے پیچھے جانا پڑے گا. تو ایک طرف شیطان ہے، ایک طرف اسلام ہے. یہاں پہ میں ایک نتیجہ خیز بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، ٹائم زیادہ نہیں رہتا. وہ یہ ہے کہ ایک اسلام کو اپنانا ہے. جب اسلام کو مکمل کلیتاً کوئی اپنا لیتا ہے، ساری تعلیمات کو، ساری تعلیمات، چاہے اخلاق کی تعلیم ہو، چاہے کردار کی تعلیم ہو، چاہے علم کی تعلیم ہو، علم پڑھنے کی پڑھانے کی تعلیم ہو، چاہے حقوق کی تعلیم ہو یا عبادات کی تعلیم ہو، معاملات لین دین کی تعلیم ہو، یہ ساری چیزوں میں اسلام کو اپناتا ہے تو وہ پکا مسلمان بن جاتا ہے. ان میں سے کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، کچھ چیزوں کو اختیار کرتا ہے. جو اپنے مطلب اور فائدے کی چیز ہے اس کو اپناتا ہے، پیٹ بھرنے کی چیز ہے اس کو اپناتا ہے، جو کرنے کی مشقت کی محنت کی چیز ہے اس کو ترک کر دیتا ہے. تو قرآن کی روشنی میں خدا کی نگاہ میں وہ مکمل مسلمان نہیں ہے، وہ شیطان کا پیروکار ہے. تو ایک طرف شیطان، ایک طرف اسلام، دونوں کے درمیان ایک چیز رکھا اللہ نے. میں بالکل نتیجہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ایک اسلام ہے، دوسری طرف شیطان ہے، پھر انسان کا امتحان ہے. اب درمیان میں ایک چیز رکھا ہے، وہ چیز عقل کی ہے. کس کی؟ بولیے عقل کی. یہ سوچ کی، شعور کی، عقل کی ایک چیز ہے. یہ جو عقل ہے، یہ عقل اپنے اندر دو کیفیتیں رکھتی ہے. جو عقل ہوتی ہے وہ دو حالتیں اپنے پاس رکھتی ہے. کیا کیا ہے یہ عقل؟ جو حقیقت میں اللہ کی نعمت ہے، حقیقت میں اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے. یہ عقل اللہ نے نور کی شکل میں بندے کو عطا فرمایا، بہت بڑی نعمت. لیکن عقل دو چیزیں اپنے پاس رکھتی ہے، دو تاثیرات. یہ عقل بندے کو گمراہ بھی کر سکتی ہے، یہی عقل بندے کو راہ ہدایت پہ رکھ بھی سکتی ہے. اس کے اندر دو امکان ہیں. اس کے اندر بھیا عقل کے اندر بھیا عقل صحیح رہبری بھی کر سکتی ہے یا عقل غلط رہبری بھی کر سکتی ہے. عقل جنت تک بھی پہنچا سکتی ہے، یہی عقل دوزخ کے گڑھے میں ڈھکیل بھی سکتی ہے. جتنے آج اسلام پر، ایمان پر، مسلمانوں پر، مذہب اسلام پر عمل انکار کرنے والے اور اعتراض کرنے والے لوگ ہیں، آپ بتائیے جتنے لوگ اسلام پہ اعتراض کر رہے ہیں، ناروا اعتراض، کتاب پہ اعتراض، حدیث پہ اعتراض، سنت پہ اعتراض، مسلمانوں کے مذہب پہ اعتراض، ان کے معمولات پہ اعتراض، ان کی عبادتوں پہ اعتراض کرنے والے جو لوگ ہیں آج دنیا میں، اسلام پر اعتراض کرنے والے پاگل اور دیوانے اور مجنونی ہیں. سب اپنے آپ کو بڑے صاحب عقل سمجھتے ہیں. وہ اعتراض کرنے والا طبقہ وہ وہی طبقہ ہے جو آپ کو ہواؤں میں اڑا رہا ہے. بھئی اعتراض کرنے والا طبقہ وہی ہے جو زمین کی پستیوں میں جا کر خزانے تلاش کر رہا ہے. اعتراض کرنے والا وہی طبقہ ہے جس نے کمپیوٹر کی ایجاد کی، موبائل کی ایجاد کی. تو اس طرح حیران کن چیزوں کا وہ لوگ ایجاد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. سب اپنے آپ کو صاحب شعور، صاحب عقل سمجھتے. تو آپ بتائیے اعتراض اسلام پہ ہو رہا ہے، پھر اعتراض خدا کی ذات پہ ہو رہا ہے، معاذ اللہ، سرکار کی ذات پہ ہو رہا ہے، سنت پہ ہو رہا ہے، حدیث پہ ہو رہا ہے. اتنے بڑے بڑے عقل مند سمجھے جانے والے وہ اعتراض اسلام پہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ بالکل دو ٹوک انداز میں سمجھ سکتے ہیں کہ عقل ہے. بھئی ان کے پاس عقل ہے، دنیا کے لیے ہے، شیطان کے لیے ہے، مادیت کے لیے ہے، دنیا کی ترقی کے لیے ہے، ہدایت کے لیے نہیں ہے. ان کی عقل ان کو جنت کے راستے پہ نہیں، دوزخ کے راستے پہ ڈال رہی ہے. ہزار ترقیوں کے باوجود ہم کو اعتراف کرنا پڑے گا کہ وہ لوگ انتہائی حیران کن چیزوں کا ایجاد کر رہے ہیں. یہ سب بھی میں کبھی عرض کروں گا کہ یہ بھی اسلام کی دین ہے، یہ سب بھی اسلام اور قرآن کی دین ہے. ہم سے زیادہ قرآن وہ لوگ سمجھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، ہم سے زیادہ حدیث اور سنت کو وہ لوگ کھنگال رہے ہیں. تو
تو ان کی عقل ان کو جنت کی طرف نہیں دوزخ کی طرف لے جا رہی ہے، وہ ہدایت پہ نہیں آ رہے، وہ اللہ رسول کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. کیا ہے؟ عقل کا دھوکہ ہے. تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ عقل دو چیزیں اپنے اندر رکھتی ہے، ایک جنت کا راستہ بتا بھی سکتی ہے، دوزخ کا راستہ بھی بتا سکتی ہے. بھئی عقل گمراہ بھی کر سکتی ہے، ہدایت بھی دے سکتی ہے. ڈاؤٹ ہے، دو چیزیں ہیں. اب ایک طرف اسلام ہے، دوسری طرف شیطان ہے. شیطان اس عقل کو استعمال کر کے بندوں کو اسلام سے ہٹانا چاہتا ہے، اسلام سے دور کرنا چاہتا ہے، بھئی اسلام سے کھینچ لینا چاہتا ہے. اب ہم کیا کریں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کریں کیا؟ کہ ہم شیطان سے بچیں، اسلام کے ہو جائیں. درمیان میں عقل ہے، اللہ نے عقل کو رکھا. یہ عقل صحیح رہبری کرے تو بندہ اسلام تک پہنچتا ہے، یہ غلط رہبری کرے تو شیطان کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے. یہ عقل ڈال دیتی ہے. تو کریں کیا؟ تو ہم چلیں گے صحابہ کی بارگاہ میں کہ اب ہم کیا کریں، کیونکہ سب سے زیادہ اسلام پہ عمل کرنے والے، فرمان رسول پر سب سے زیادہ اپنی جان کی بازی لگا کر عمل پیرا ہونے والی اگر کوئی جماعت ہے تو جماعت صحابہ ہے. صحابہ کی بارگاہ میں جب ہم پہنچیں گے، اے صحابہ اکرام، ہماری زندگیاں تمہارے قدموں پہ نچھاور، ہماری زندگیاں، ہمارے تصورات، ہماری عقلیں، ہماری فراست، ہمارا شعور تمہارے گرد راہ پر قربان. تم بتاؤ کہ اب ہم کیا کریں؟ شیطان ایک طرف ہے، اسلام ایک طرف ہے، عقل درمیان میں ہے. وہ کبھی اسلام کی طرف کھینچ کے لے جاتی ہے، کبھی شیطان کی طرف ڈھکیل دیتی ہے. اس عالم میں ہم کو کیا کیا جائے؟ صحابہ اکرام آواز دیں گے، وہ عالم حال میں آواز دیتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اے ہمارا نام لینے والے لوگوں، عقل کے پیچھے مت جاؤ، اپنی زندگی عشق پر قائم کر لو. کس پر قائم کرو؟ جو بندے عقل کے پیچھے جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کو ہدایت ملے، ہو سکتا ہے گمراہی ہاتھ میں آ جائے. دو قسم کے ڈاٹ اپنے اندر عقل رکھتی ہے، دو راستے رکھتی ہے. اگر تمہارے اپنی زندگی صرف عشق پر قائم کریں گے تو تمہارے لیے صرف ہدایت ملے گی، ضلالت اور گمراہی کا تصور بھی نہیں ہوگا، بھٹکنے کا کوئی تصور نہیں ہے. جب عشق ہوگا، عشق صرف اسلام کے کھاتے میں لے جا کے ڈالتا ہے، عشق صرف اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے، عشق صرف خدا کی بارگاہ تک پہنچاتا ہے. عشق پر جو بندے اپنی عملی زندگی کی بنیاد رکھتے ہیں وہ بندے دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہوتے ہیں. جب ہم صحابہ کی سیرت پڑھتے ہیں، صحابہ اکرام کی پوری سیرت، ان کی زندگیوں کا پورا ماحصل صرف عشق ہے. وہ لوگ اپنی پوری عملی زندگی، اپنے معاملات، اخلاقیات، کردار، عبادات، سب کا دار و مدار عشق پہ رکھے تھے. وہ کس پہ رکھتے تھے؟ بھئی عقل سب سے زیادہ تھی ان کے پاس، ساری دنیا سے زیادہ صاحب عقل صحابہ ہیں. سرکار کی صحبت کی برکت سے ان کو سب سے بڑی عقل ملی، لیکن وہ اپنی عملی زندگی کا دار و مدار اور انحصار عقل پر نہیں، عشق پر قائم رکھے تھے. وہ عشق والے تھے، ان کی بنیاد عشق تھی. چنانچہ آپ یاد رکھیں، قرآن مجید میں پروردگار عالم کسی بندے کے سجدے اور رکوع اور قیام، پھر ان کی عبادت، ان کے رنگ ڈھنگ، ان کی زندگی، ان کی عمل کی تعریف نہیں فرمایا، صرف صحابہ کی فرمایا. آپ بتائیں، دنیا کے اندر جتنے لوگ نیکیاں کرتے ہیں، بھئی اچھائیاں کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اخلاق والے بن جاتے ہیں، تو ان کی تعریف مخلوق کرتی ہے. مخلوق کرتی ہے کہ یہ بہت بڑا عبادت گزار ہے، یہ بہت بڑا اخلاق والا ہے، یہ بہت بڑا صاحب علم ہے، یہ اچھی طبیعت کا حامل ہے، یہ اچھا سجدہ کرنے والا ہے، یہ تہجد گزار ہے، یہ روزے دار ہے. تو جتنے نیکیاں کرنے والے ہیں دنیا کے اندر، ان کی نیکیوں کی تعریف، ان کی عبادتوں کی تعریف مخلوق کرتی ہے. صحابہ اس طبقے کا نام ہے کہ جن کی عبادتوں اور نیکیوں کی تعریف خود خالق نے کی. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے صحابہ اکرام کے ذکر کے ضمن میں کہ تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. میرے محبوب کے یہ غلام صحابہ، ان کے سجدوں کا کیا کہنا، ان کے سجدے کی تعریف میں خالق ہو کر رہا ہوں.
ان کے رکوع کی تعریف میں کرتا ہوں، ان کے نیاز کی تعریف میں کرتا ہوں، ان کی نماز کی تعریف میں کرتا ہوں، ان کے قیام کی تعریف میں کرتا ہوں، ان کے علم کی تعریف میں کرتا ہوں، ان کے اخلاق اور کردار کی تعریف میں کرتا ہوں۔ آپ بتائیں جس طبقے کے اچھائیوں کی تعریف خود خالق کائنات نے کی ہو، اس طبقے کی اچھائیوں کا عالم کیا ہوگا؟ اس طرح خالق کی نظر میں سب سے زیادہ بھلائیوں اچھائیوں والے صحابہ کیسے ہو گئے؟ اس لیے ہوئے کہ ان کی اچھائیوں کا دار و مدار عقل پر نہیں، عشق پر تھا۔ کس پر تھا؟ بھائی عشق پر تھا۔ جب عقل کے پیچھے آدمی جاتا ہے تو کیوں، کیسا، کب، کس لیے، یہ سوال ہوتے۔ جب عقل کے پیچھے جاتا ہے کیوں کا سوال ہوتا ہے۔ بھائی جاڑا بھی ہو، خطرناک جاڑا بھی ہو تو اٹھ کے فجر پڑھنا ہے، تو عقل والا اگر ہے تو پوچھتا ہے کیوں۔ عشق والا نہ پوچھتا ہے نہ سوچتا ہے، پڑھنے کے لیے نکل جاتا ہے۔ جو عقل والا ہوتا ہے وہ کیوں کا سوال کرتا ہے، کیسے کا سوال کرتا ہے، کس لیے کا سوال کرتا ہے۔ عشق والا صرف کرتا ہے، وہ کہتا ہے بس اللہ کا حکم ہے، وہ کہتا ہے مصطفیٰ کا فرمان ہے، وہ کہتا ہے قرآن کی بات ہے، وہ کہتا ہے سنت اور حدیث کی بات ہے، میں کرنا ہے۔ صحابہ کرام کی یہی روش تھی۔ صحابہ کرام فنا فی الرسول ہو کر عمل کرتے تھے۔ ذرا ان کے عشق کے مزاج کو دیکھیں۔ بخاری سے لے کر پورے سیاستہ کی کتابوں میں آیا کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے، نماز بعد میں ہونے والی ہے، نماز کے لیے تشریف لاتے، جب حضور وضو کا ادارہ فرما دیتے، سارے صحابہ نماز کی صف بعد میں بناتے، وضو کے پانی کے قطرے حاصل کرنے کی صف پہلے بناتے۔ سرکار کے روئے انور کو مس کیا ہوا وہ وضو کا نورانی پانی، آپ کے دست انور پہ مس کیا ہوا نورانی پانی صحابہ کرام زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے۔ یہ صحیح حدیثوں میں آیا ہے۔ ہاتھوں ہاتھ اٹھا لیتے، چہروں پہ مل لیتے۔ جس کو پانی نہ ملتا دور کھڑے ہونے کی وجہ سے، جمع غفیر ہوتا تھا، بہت زیادہ اجتماع ہوتا تھا، تو وہ شخص جس آدمی کے ہاتھ میں پانی لگا ہے اس سے تری حاصل کر کے اپنے چہرے پہ پوچھتا تھا۔ تو آپ بتائیں یہ عقل کا پیمانہ نہیں، یہ عشق کا مزاج تھا جو صحابہ کو صحابہ بنا دیا، جو صحابہ کو ساری امت میں بے مثال بنا دیا، جو قیامت تک سب سے اعلیٰ عرفہ طبقہ صحابہ کو بنایا، تو وہ عشق تھا۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، شیطان کے پیچھے مت چلو۔ یاد رکھنا میں نے عقل دی ہے، اسلام اور شیطان کے درمیان میں عقل کو ضرور رکھا ہے، لیکن عشق بھی تو رکھا ہے، تو عشق کے پیچھے جاؤ، عقل کے پیچھے نہ جاؤ۔ جہاں اسلام کی بات آئے، جب دین کی بات آئے، جہاں پیغام مصطفیٰ کی بات آئے، جب فرمان خدا کی بات آئے، تو عقل کا استعمال نہ کیا جائے، عشق کو بروئے کار لا کر اپنایا جائے، دلیل نہ پوچھی جائے، کیوں کا سوال نہ کیا جائے۔ یہ مومن کی شان ہوتی ہے، یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اسلام کے تعلیمات اور احکام پر بغیر چون و چرا عمل کرنے کی کوشش کریں۔ پروردگار عالم ہم سب کو حتی المقدور عملی زندگی میں نورانیت پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔